روایت میں آیا کہ جب کافروں نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش شروع کیے رکھی تھی تو ابو جہل بڑا غصے میں تھا، اور وہ اپنے غضب اور غصے میں بھرا ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آیا، اور اس کے ساتھ کافروں کا ایک بہت بڑا جتھا تھا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ کر آپ کی شہزادی سیدتنا اسماء بنت ابی بکر صدیق سے کہتا ہے تیرے والد کہاں ہیں؟ سیدتنا اسماء بنت ابو بکر صدیق کہتی ہیں کہ وہ اس وقت کس مقام پر موجود ہیں مجھے نہیں پتا۔ اس نے یہ پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہیں، تو اس کا جواب یوں بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ چلے گئے ہیں، لیکن ایسے میں کافروں کو راز ظاہر ہو جاتا تو آپ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ ایک بڑا باکمال جملہ کہا۔ آپ نے کہا اس وقت وہ کس مقام پر موجود ہے مجھے نہیں پتا۔ تو سیدتنا اسماء بنت ابی بکر صدیق پر اس ظالم نے زد و کوب کیا، اور سیدتنا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک مار پیٹ کرنے کے بعد یہ وہاں سے روانہ ہوا۔ جب یہ وہاں سے چلا گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں ابو قحافہ سیدتنا اسماء بنت ابی بکر صدیق سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تیرے والد نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا، اور تمہارا والد خود بھی چلا گیا، اور جو مال و متاع اور اسباب اس کے پاس تھا وہ بھی ساتھ لے گیا۔ سیدتنا اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہیں کہ میرے والد کے پاس پہلے 40,000 درہم تھے، پھر یہ خرچ ہوتے گئے، کبھی نیکی کے کاموں میں خرچ ہوتے گئے، کبھی غلاموں کی آزادی کے لیے خرچ ہوتے گئے، محبوب کریم علیہ السلام کے احکامات کی تعمیل میں خرچ ہوتے گئے، یہاں تک کہ میرے والد کے پاس 5,000 درہم رہ گئے۔ اور کہا کہ جب غار ثور میں قیام چل رہا تھا تو والد محترم نے اپنے بیٹے سے کہہ کر یہ 5,000 درہم بھی منگوا لیے۔ کہا ابو قحافہ جو میرے دادا ہیں ان کی بینائی کم ہو گئی تھی، اور وہ مجھ سے یہ کہنے لگے کہ تمہارے والد نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، سارا مال و متاع ساتھ لے گیا۔ کہا کہ میں نے اپنے دادا سے کہا ایسا نہیں ہے، میرے والد ہمارے لیے خیر کثیر چھوڑ کر گئے ہیں، اور کہا اس خیر کثیر سے سیدہ اسماء کی مراد یہ تھی کہ میرے والد کی برکت سے اللہ نے ہمیں اسلام کا راستہ دکھا دیا ہے۔ کہا کہ میں نے اپنے دادا کو اطمینان دلایا کہ میرے والد ہمارے لیے خیر کثیر چھوڑ کر گئے، اور کہا کہ میرے والد محترم جس مقام پر جس تجوری میں اپنا مال و اسباب رکھتے تھے میں نے وہاں پر کچھ پتھر رکھ دیے، اور پتھر رکھنے کے بعد اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور پھر میں اپنے دادا کو لے کر اس مقام پر آئی اور کہا ذرا یہاں ہاتھ لگا کر دیکھیں کہ میرے والد ہمارے لیے کتنا خیر کثیر چھوڑ کر گئے۔ کہا وہ پتھر کو ٹٹولنے کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ اگر اتنا مال تمہارے والد نے تمہارے لیے چھوڑا ہے تو پھر مجھے کوئی غم نہیں۔ سیدہ اسماء کہتی ہیں حالانکہ والد محترم نے ایک ایک درہم اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ یہ ہے وہ مثال محترم اور پیارے بھائیوں، یہ ہے وہ نمونہ جو عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی گہرائیوں کی روشنی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، جو بتاتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام سے الفت اور محبت کیسی ہونی چاہیے، حضور علیہ السلام سے پیار کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔